ہوشیار رہے کہ انہوں نے مجھے اپنا مالک مانا، میرے سامنے سر جھکایا، خطائیں ہوئی پھر توبہ کر کے پلٹے، دنیا کو بھی ہوشیار کیا، بات کھول کر ان کے سامنے لائے کہ دیکھو بھائیو ایک ہی مسئلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان ہو یا جن کو ہم نے مکلف بنایا ہے، جن کو ہم نے آزمایا ہے، امتحان کی لیا ہے، ایک ایمان کا امتحان، بندگی اور تقویٰ کا امتحان، صرف ایک ہی امتحان ہے کہ صرف تم بندے اس کے ہو جس نے تمہارے ساتھ سب کچھ کیا ہے، تمہارے بدن کا ایک ایک رونٹا، ایک ایک بال اس نے پیدا کیا، تمہاری زندگی کسی جگہ پر کسی اور کا ہاتھ، کسی اور کی احسان کی کوئی کوشش یا کوئی ایسی نعمت تم بتا سکو کہ جو کسی اور کا وہ عطیہ ہو، تب تو بات آؤ۔ تو یہی بات اللہ کے نبی صاحب نے بتائی قوم کے سامنے آ کر اس انداز سے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کبھی اس انداز سے کہ دیکھو ایک ہی مسئلہ ہے، امتحان ہے وہ ایک بات کا ہے کہ اللہ کے بندے ہو اور بندگی ثابت کر دکھاؤ اپنی زندگی سے، اس کی بات مانو، اس کی پوجا ہو، اس کی پکارے ہوں، اس کی نظر و نیاز ہو، اس کے دوستوں کے ساتھ اپنی جان چھڑکو ان پر، اور ان کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، اور نہ مانے تو للکارو، اور اس کے بعد اپنی جان اور مال کی توانائیاں ان کے خلاف استعمال کرو، یہاں تک کہ یا تو تم اس دنیا سے ایمان کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچ جاؤ، اور یا ان کا سر اللہ کے سامنے چھپ جائے۔ یہ ایک بات شروع میں جب اٹھی ہے تو بات یہی ہے، لیکن انسان کو ہوشیار کیا گیا ہے کبھی اس انداز سے کہ اذا السماء انشقت، یہ وہ دن آنے والا ہے کہ آسمان تک پھٹ جائے گا، تو تمہاری چودراہٹ ہو، تمہاری یہ حویلی ہو، تمہارے یہ خدم اور حشم ہو، تمہاری یہ طاقت اور قوت ہو، چند دنوں کی بات ہے، اس کے بعد ان تمہاری بہاروں پر خدا کا دامن دراز ہوگا اور انگارے برسیں گے، جھلس جائے گا تمہارا باغ اگر تم اس کے اوپر اعتماد کر کے بھول گئے ہو۔ یہ بات ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ یہ بات کوئی میں آج نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اوپر آتے ہو تمہارے چہروں کی تیوریاں بدل رہی ہیں، تمہارے ہاتھوں کے اندر تمہاری رگیں اور تمہارے عضلات تن رہے ہیں، کبھی تمہارے منہ سے گالی نکلتی ہے، کبھی تم خاک اڑاتے ہو میرے اوپر، کبھی گالیاں دیتے ہو، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود تمہارے سامنے خیر خواہی کی ایک ہی بات کہتا ہوں، تم سے ایک کوڑی نہیں چاہتا، اور وہ بات یہ ہے کہ لا حکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یہ اصلی بات ہے کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے، لا الہ الا، اس کے علاوہ کوئی اور تمہارا الہ نہیں ہے۔ اور عرب جانتے تھے کہ الہ کے معنی کیا ہے، عربوں کو معلوم تھا کہ الہ کے معنی کیا ہے، ان کی زبان تھی کہ الہ وہ ہے جو اختیار رکھتا ہے سارا، جو نفع اور ضر اپنی مٹھی میں رکھے اور جس کے ساتھ چاہے وہ منفعت کا معاملہ کرے اور جس کو چاہے سختی میں ڈال دے، وہ جو زندگی اور موت پر قادر ہے، وہ جو گودوں کا بھرنے والا ہے، جو کھیتیوں کو مردہ زمین کو جلانے والا ہے، اور جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے اور سب کے اوپر قہار ہے۔ یہ سننے کے بعد جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو ہے معاملہ ایمان کا، جس کی طرف میں تم کو دعوت دیتا ہوں، اور تمہارے یہ سردار ہیں جن کے پاس طاقت اور قوت ہے، وہ تو خود سری کی انتہا کر رہے ہیں، مالک کو بجائے اس کے اس کو اپنی خاطر میں لائیں، مالک کے مقابلے میں انہوں نے اپنے اور مالک بنا لیے ہیں کہ یہاں خود مختار بن گئے ہیں، اور یہ اللہ کے ساتھ بہرحال نمک حلالی نہیں ہے، مفاشیالی نہیں ہے۔ اور ڈرو کی اس زندگی کے بعد جو موت آنے والی ہے، اس کے اندر صرف جو فیصلے کا دن آئے گا تو اسی ایک بات پر فیصلہ ہوگا کہ کس نے مالک کا کھانے کے بعد مالک کے سامنے سر جھکایا ہے اور کون نمک حرام کھایا ہے۔ یہ بات بڑی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں، کبھی قرآن کی ہدایت کی بیان کرتے ہیں کہ میری کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے دیکھو سب سے پہلے رسول جو آیا ہے اپنی مشرک قوم میں جو ایک ظلم ہے جس کو اللہ تعالیٰ مالک اپنے لیے گالی کہتا ہے، جس کو مالک کبھی برداشت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ میرے بندوں سب کچھ میرا ہے، میرے ساتھ میرے بندوں کو برابر اور شریک اور ساجی نہ کرو۔ ایک مسئلہ ہے، فرمایا یہی ایک مسئلہ۔ پہلے رسول جو آئے ہیں مشرک قوم کے اندر حضرت آدم کے بعد
انہوں نے یہی ایک مسئلہ، یہ اصلی مسئلہ ہے جس میں تم کو آزمایا گیا ہے کہ یا قومی عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تمہاری دنیا میرے سامنے ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہارے پاس جبروت ہے، تم عیش اڑاتے ہو، تمہاری اکثریت کا عالم یہ ہے، لیکن تم نے اللہ کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے کہ اس کی کبریائی کی چادر پر ہاتھ ڈالا ہے، اور اللہ کے 5 بڑے نیک بندے تھے جو اس کو پوچھتے، اس کو پکارتے تھے، تم نے ان کو اوپر اس کو ڈالنے کی کوشش کی، ان کو اڑایا ہے، کسی کو تم نے مشکل کشا بنایا ہے، کسی کو داتا پکارتے ہو، کوئی تمہارا غوث ہے، کوئی بندہ نواز، کوئی بندہ پرور ہے، کوئی مجیب دعوات سنت، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے سامنے جھکتے تھے، یہ تم نے کیا خود اٹھایا ہے؟ اور مالک فرماتا ہے 950 سال تک اللہ کا بندہ اسی دعوت کو دیتا رہا، نماز اور روزے اور حج زکات کا کوئی موقع ہی نہیں آیا۔ اس 950 سال کی دعوت کا انجام مالک فرماتا ہے وما آمن معه الا قلیل، 950 سال کے اندر چند اس کی قوم کے لوگ تھے جو اولیاء اللہ کی بندگی سے الگ ہو کر توحید کی طرف آئے۔ آخرکار اس نے دعا کی کہ مالک انی مغلوب فانتصر، مالک میں نے اپنی سی کر دیکھی ہے، سب کچھ میں نے کیا، قوم کو حادثہ سمجھایا، اندھیرے اجالے میں آواز کے ساتھ، رازداری کے ساتھ، ہر انداز سے میں نے سمجھایا ہے، ایک ہی طرف بلایا ہے میں نے، جاؤ اپنے پروردگار سے اپنی خطاؤں کی، اور وہ شرک وہ خطا ہے کہ پروردگار بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا، تو لوگوں معافی مانگ لو، اللہ تمہارے اوپر آسمان کو رحمتوں کا دھارا بنا کر برسا دے گا، جو تمہارے پاس آج ہے اس میں اور اضافہ کرے گا، باغات کی ریل فیل ہوگی، تمہاری اولادوں تمہاری آبادی بے انتہا ہو جائے گی، اللہ کی رحمت ہے اس دنیا میں جب تک زندہ ہو برسیں گی، اور اس کے بعد جنت کی بادشاہت کے لہراتے ہوئے باغات تمہارے قدم چومنے کو آگے استقبال کے لیے آگے بڑھیں گے۔ مالک فرمایا 950 سال تک ہمارے اس بندے نے اپنی قوم کے اندر اپنا کلیجہ نکال کر ڈال دیا، اور سوائے گنتی کے لوگ ایمان لائے ہیں۔ پھر جب وہ تنگ آ گیا ہے، اس نے ہم کو آواز دی تو ہم اس کی مدد کو پہنچے ہیں، اور ایسا ہم نے طوفان برپا کیا ہے کہ آسمان کو حکم دیا، اس نے اپنے دہانے کھول دیے، اور زمین نے اپنا پانی باہر نکال دیا، یہاں تک کہ خشکی کے اوپر سمندر موجیں مارنے لگا، اور پھر ہمارا ایسا فیصلہ ہے سوائے چند مومنوں کو ہم نے کشتی میں سوار کیا ہے، اور اپنے اس پیغمبر کی 950 سال کی اس کوشش کے باوجود جب اس کا بیٹا ایمان کے بجائے توحید کی بجائے قوم کے شرک میں مبتلا رہا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ہم اسے ڈبو مارا ہے، اور جب اس نے ہم سے فریاد کی کہ مالک تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے اہل کو بچائے گا، تو مالک نے انتہائی سختی کے ساتھ کہا یہ تیرا اہل تھا، مجھے گالیاں دینے والا یہ مشرک، اور بس زبان روکو، اگر تم نے اس کے حق میں، اس مشرک کے حق میں مجھ سے کوئی درخواست کی تو ظالموں میں ہو جاؤ گے، اور تو یہ پیغمبر کہاں اٹھا، اللہ سے اس کی توبہ کی، مالک میری خطا ہو گئی، اب میں اس کے لیے نہیں کچھ کروں گا۔ تو یہ پروردگار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں بات کو صاف کر دینے کے لیے کبھی یہ بھیجا اور کبھی کہا کہ یہی اس کے بعد جو مومن بچے تھے، اور مالک قرآن میں شرم دلاتا ہے انسانیت کہ کچھ تو شرم کو، تم بتاؤ ایمان کے ساتھ دشمنی ہے، توحید کے مقابلے میں تم اللہ کے بندوں کو شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں ہو، اور آج جو تم دنیا میں ہو تو بتاؤ تم کیوں، اور جو تھے دنیا میں آج موجود نہیں ہے، جانتے ہو کہ کائنات کی جو آبادی تھی نوح علیہ السلام کے زمانے میں، جو مومن تھوڑے بعض تفسیروں میں خیال ہے، حدیث نہیں ہے، 60 کسی نے کہہ کہ 70، کل 950 سال کے اندر، لیکن اللہ جانتا ہے، لیکن یہ اللہ مالک فرماتا ہے اللہ قلیل، بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، تو مالک شرم دلاتا ہے، خود عربوں کے سامنے یہ بات آئی کہ ایمان کے دشمنوں آج دنیا میں تم موجود ہو، جانتے ہو کیوں موجود ہو کہ تمہارے وہ دادا جو ہمارے پیغمبر نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھے وہ مومن سے کشتی میں سوار ہوئے، بچے، ان کی نس چلی، باقی ساری کافروں اور مشرکوں کی ہم نے نس کو کاٹ ڈالا۔ تو بتاؤ تم جو آج دنیا میں ہو تو اس ایمان کی برکت ہے، اور آج تم ایمان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کفر و شرک کے اندھیرے کے اندر یہ صرف ایک شمع روشن ہے۔ جو شرک کا رد کرتے ہیں اور شرک پھیلانے والوں کو طاغوت ثابت کیا ہے انہوں نے، چاہے یہ صوفیہ کا گروہ ہو، چاہے یہ اعلیٰ حضرت ہو یا ابو الاعلیٰ ہو،
یا دیوبندیوں کے جتنے اکابرین گزرے ہیں سب کا پوسٹ مارٹم کیا، اہل حدیثوں کا پوسٹ مارٹم کیا، قادیانیوں کا، شیعوں کا، سلفیوں کا، حنبلیوں کا، اور سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا کہ سارے کے سارے ان کے اکابرین یہ ایمان خالص کے نہ صرف انکاری رہے ہیں بلکہ اس کے خلاف یہ عقیدے ایمان خالص کے خلاف کم از کم شرک جن کے اندر ہے وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر صلاۃ والسلام پڑھو تو کہتے ہیں روح واپس آ جاتی ہے، خود سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اور کوئی کہتے ہیں نہیں دور سے فرشتے لے کے آتے ہیں۔ یہ سب کا عقیدہ ہے آج کے حنبلیوں کا، دیوبندیوں کا، طارق جمیل کا، تقی عثمانی کا، اور علی انجینئر کا، توصیف الرحمان راشدی کا، سارے جتنے ہیں سب کے سب اس شرک کے اندر مشترک ہیں۔ اور جو توحید کا نعرہ جنہوں نے بلند کیا تھا، ایمان کی بات پیش کی تھی، وہ بھی آخر آ کے پھر اسی شرک کی لت پت کے اندر، یہ سجدہ تعظیمی کے شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ محمد حنیف نے اپنی دعوت القرآن جلد دوم کے اندر شرک کا انجیکشن پھر دے دیا، اور ڈاکٹر صاحب کے انتہائی نالائق اسٹوڈنٹ کا اور نالائق جانشین کا اور ناخلف جانشین کا ثبوت دیا۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی طاغوت کو للکارتے ہوئے گزری، اور ان کے یہ جانشین جب گدی پر بیٹھے کچھ عرصہ صحیح چلے ہیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ 2017 کے اندر آ کے نہ صرف انہوں نے شرک کا انجیکشن دیا بلکہ ڈنڈے کے زور سے اس شرک کو منوایا اور طاغوت کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں، کیونکہ واپسی کا نام نہیں لے رہے ہیں، اس وجہ سے ان کو للکارا گیا ہے۔ اللہ کے بندو، دعوت تو موجود ہے اپنی جگہ، اب اس کو آگے کون بڑھائے گا؟ ایمان کی یہ شمع ایسا لگتا ہے کہ ان طوفانوں کے اندر بجھ جائے گی، لیکن اللہ کے کچھ مخلص بندے ہیں جنہوں نے پھر اس کو دوبارہ منظم ہو کر اس ایمان کی بات کو پھر دنیا والوں کے سامنے اسی طریقے سے لا رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندو اس دعوت کا ساتھ دو، چند دنوں کی یہ بات ہے، زندگی یہ ملی ہے، امتحان کی زندگی ہے، اور یہ زندگی آخرت بنانے کے لیے ملی ہے، تو لہٰذا نہ تعداد کو دیکھو، نہ کسی کی پگڑی کو دیکھو، نہ رشتہ داروں کو دیکھو، نہ پرانی دوستی کی کوئی تعلقات حائل ہوں، صرف اور صرف الحب للہ والبغض للہ۔ جن کے ساتھ محبت تھی وہ ایمان کی وجہ سے تھی، ان کو امیر محترم کہا جاتا تھا ایمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، لیکن ایمان کے ساتھ انہوں نے جو کھیل کھیلا، ہمارے مالک کی بات کو جٹلا کے پیچھے پھینک کے اپنی بات منوانے کی کوشش کی۔ جو بھی ان سے ایمان عقیدے کی بات پوچھتا کہتا میری تفسیر پڑھو، اور تیری تفسیر تو مشرکانہ ہے، جس طرح ابن کثیر کی تفسیر مشرکانہ ہے، اور ڈاکٹر اسرار کی تفسیروں میں شرک ہے، طاہر القادری کی تفسیروں میں شرک ہے، اشرف علی تھانوی کی تفسیروں میں شرک ہے، اسی طرح تمہاری تفسیر میں بھی شرک ہے۔ اب اسی کشتی کے اندر سوار ہو گئے ہو، تو اللہ کے بندو، ایمانداروں، مومن بندو، نوجوانوں، جہلو، اس ایمان کی شمع کو بجھنے نہ دینا۔ اور یہی اس اللہ کے بندے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کا پیغام تھا کہ دیکھو ایمان کی طرف آئے تو ہیں لوگ، لیکن زیادہ دیر اس میں ٹھہر نہیں سکیں۔ جب معاشرے کا دباؤ پڑا، قانون حرکت میں آیا، یا انٹرنیشنل برادری کا پریشر جب آیا، تو اس کے بعد انہوں نے ایمان کو ایک طرف کر کے پھر کفر و شرک کے اندر چلے گئے، اور ساز باز کی ہے شرک اور کفر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو آپس میں جوڑے رکھے، اور مخلص لوگوں کے دل میں ہماری محبت اور ہمارے دل میں مخلصین کی محبت پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ ایک جماعت کے اندر، ایک پلیٹ فارم کے اندر مالک لے آئے، تاکہ کفر و شرک کا ہر محاذ کے اوپر مقابلہ کیا جائے اللہ کے فضل و کرم سے۔